محمد طہا اشرفی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ آج ہم آئے ہیں بہار شریف کے ایک مشہور و معروف درگاہ مخدوم حسین نوشاد توحید بلخی کی بارگاہ میں۔ آج ان کی قبروں کی زیارت کریں گے اور ان کی سوانح عمری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی کیا خدمات رہی ہے اس دنیا میں۔ آئیے جانتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور ان کے خدمات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کیا انجام دیا۔ اور یہ مزار نالندہ کے بہار شریف میں استھت ہے۔ آپ بھی یہاں آئیں اور بزرگوں کا فیضان حاصل کریں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آنا چاہیے، یہاں دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ حضرت مولانا حسین نوشاد توحید بلخی علیہ الرحمہ، آپ بہار کے عظیم ترین بزرگ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے، نوشہ اور توحید آپ کے القاب ہیں۔ مولانا معز الدین بلخی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے اور حضرت مولانا شمس بلخی علیہ الرحمہ کے پوتے تھے۔ آپ کا آبائی وطن بلخ تھا، جہاں سے سب سے پہلے آپ کے جد بزرگوار شمس بلخی علیہ الرحمہ بہار شریف آ کر مخدوم احمد چرم پوش علیہ الرحمہ کے مرید ہوئے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ آپ کی پیدائش 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش پر حضرت مخدوم جہاں نے اپنے جانثار مرید و خلفا حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ کو، جو مولانا حسین کے بزرگوار چچا تھے، مبارکباد دی۔ اس واقعے کو حضرت کے پوتے مولانا احمد لنگر دریا بلخی نے اپنے ملفوظ مونس القلوب میں اس طرح نقل فرمایا ہے۔ مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ کا کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے شیخ مخدوم جہاں نے از راہ شفقت فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو، معز الدین کی اولاد تمہاری ہی اولاد کہلائے گی اور یہ فیضان اسی سے جاری ہوگا۔ ایک دن حضرت مخدوم جہاں نے مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ کو مبارکباد دی، کہا کہ تمہیں فرزند پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میری اہلیہ نہیں ہے، پھر مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا، معز الدین کی ہاں بیٹا ہوا ہے اور ان کے فرزند تمہارے ہی فرزند ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین کے کرتے کے لیے حضرت مخدوم جہاں نے اپنا پیراہن مبارک عنایت فرمایا اور اپنے رومال کا کلہ سلوا کر روانہ کروایا، جو چھٹے روز پہنایا گیا اور اسے حضرت حسین ساری عمر پہنتے رہے۔ جب اتار دیتے تو وہ ٹوپی چھوٹی دکھائی دیتی، لیکن جب سر مبارک پر رکھ لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی وہی ٹوپی پہنا دی گئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت حضرت مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی تہجد کے پابند تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے کمالات کو انجام دیا، جن میں بہت اہم کام درود شریف کو ترتیب دیا۔ مونس القلوب میں مولانا حسین کے پوتے حضرت مولانا احمد لنگر دریا بلخی علیہ الرحمہ کے ایک محترم بشان ملفوظ میں وہ لکھتے ہیں، حضرت مولانا حسین مکہ معظمہ میں صحیح بخاری شریف کی درس کی سند لے رہے تھے کہ اس حدیث شریف پر جا پہنچے۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشراق کے بعد مسجد سے اٹھے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح سے اشراق تک مصلی پر بیٹھی ہیں اور کچھ پڑھ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے جویریہ، کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا، اے جویریہ، میں 4 کلموں کو 5 بار پڑھتا ہوں، اگر ان کلمات کو ان تسبیحات کے ساتھ وزن کیا جائے جن کو تم پڑھتی ہو، ان کلمات کے وزن زیادہ جھک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد ایک رات مولانا حسین کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کلمات کثیر المعانی ہیں، کیوں نہیں ان سے درود شریف ترتیب دے دیا جائے، اور آپ نے اس طرح درود شریف ترتیب دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضاء نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک۔ جس رات آپ نے اس درود شریف کو ترتیب دیا،
آپ کے بزرگوار استاد مرشد و مربی یعنی مولانا مظفر بلخی علیہ الرحمہ بھی وہیں موجود تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مولانا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے مولانا، آج کی رات تمہارے بھتیجے نے میرے پاس ایسا تحفہ بھیجا ہے جیسا کم لوگوں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سنایا اور مولانا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے سن کر یاد کر لیا۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا، اس سے پہلے مجھے ایک حسین محبوب تھے یعنی حسین ابن علی، اب دو حسین محبوب ہیں، ایک حسین ابن علی، دوسرے حسین بن معز الدین۔ مولانا مظفر بلخی اسی وقت نیند سے بیدار ہوئے اور مولانا حسین کے حجرے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، سلام میں پہل کی اور بہت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ پھر خواب کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اسی زمانے میں حج کے لیے بہت دور دور سے قافلے مکہ معظمہ میں آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 30 سے 40 اولیاء کرام بھی اس رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولانا مظفر کے برادر زادہ نے مجھے ایک درود شریف تحفے میں بھیجا ہے، تم لوگ بھی اسے یاد کر لو۔ صبح میں ہر ایک مولانا مظفر کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواب بیان کیا، اس درود شریف کو لکھ لیا اور اپنے اپنے ملک لے گئے۔ مولانا احمد لنگر دریا بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مولانا حسین نے اپنے کسی رسالہ میں اس درود شریف کا ترجمہ اس طرح تحریر فرمایا ہے: اے خداوند تعالی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمایا، اپنی تمام مخلوقات کی تعداد کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت فرمایا، اپنی ذات پاک کی خوشنودی کی مقدار میں، اور جب کسی ذات پاک کی کوئی انتہا نہیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت فرمایا، اپنے عرش کے وزن کے مقدار میں، اور عرش کا وزن وسعت لوگوں کے علم سے بالاتر ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت فرمایا، کلمات کی مقدار میں، اور اللہ کے کلمات کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے کو انجام دیا۔ آپ کا وصال پرملال 24 ذی الحجہ 844 ہجری بمطابق 1441 عیسوی بروز منگل کے دن ہوا۔ آپ کا مزار مبارک محلہ پاڑ پورہ بہار شریف میں ہے، جو کہ آستانہ مخدوم جہاں کے پچھم سائیڈ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔